السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور قسط نمبر ہے 32۔ میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ منع کرتے ہیں۔ اب تو بہانہ بھی ان کے بیٹے نے فاطمہ کو طلاق دے دی ہے، سو اچھا رہے گا بہانہ۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ ہرگز سندر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی مطلب پورا ہو چکا تھا اس کا۔ میں تمہاری شادی اب وہیں کروں گی، اور جلد کروں گی، اور اب یہ رشتہ میرے لیے اسی لیے سکون کا باعث ہے کہ فاطمہ کو طلاق ہو گئی ہے، جس طرح انہوں نے تمہارا رشتہ ٹھکرا کر حارث سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے میرا دل جلایا تھا۔ اب میں بھی یہی کروں گی، تمہاری شادی سندس سے کر کے ہی ان کا دل جلاؤں گی۔ اوہ، یعنی آپ اپنی آنا اور بدلے کے لیے میری زندگی برباد کریں گی؟ ارسلان بھی غصے میں آیا تھا۔ نہیں، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی، سندس اچھی لڑکی ہے۔ بولتے ہوئے وہ کچن میں چلے گی، اور ارسلان بھی جبڑے بھیجتے ان کے پیچھے گیا۔ آپ ہمیشہ میرے سے زبردستی کیوں کرتی ہیں؟ میں نے بول دی مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، تو بس نہیں کرنی۔ اس کے دو ٹوک فیصلے سنانے پر انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ارسلان نیازی، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ہر بار مجھے اپنے سامنے دبانے کی کوشش مت کرنا، اور اس بار اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پیٹرول چھڑک کر میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ غصے سے کہتی وہ ارسلان کو کچن میں ہی چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ ارسلان نے پیچھے سے سلیب پر ہاتھ مارا اور کانچ کا گلاس اٹھا کر زور سے سامنے دیوار پر مارا، اور پھر تن فن کرتا گھر سے ہی نکل گیا۔ اچانک گھر میں ویرانیت سی ہو گئی تھی۔ ذہنی ٹینشن سے حارث 2 دن جاب پر نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ سندس الگ کمرے میں بند تھی۔ احساس جرم اس قدر اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب سے تہمینہ کو ارسلان کی ماں کی کال آئی تھی، انہوں نے نکاح کا بولا تھا، تب سے اور جان نکل رہی تھی۔ ارم سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے بہت بار ارم کا نمبر ٹرائی کیا، پر وہ مستقل طور پر بند تھا۔ تہمینہ اور ارسلان کی ماں جب آپس میں بات کرتے تھے تو ان کا پسندیدہ ٹاپک فاطمہ تھا۔ تہمینہ کچھ مرچ مسالہ بھر کے ارسلان کی ماں کو بتاتی، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ بتاتی، تو جو بھی جتنوں کے بھی سامنے تبصرہ کر سکتا تھا کرتا تھا، اور پھر جن سے وہ تبصرہ کرتے تھے وہ لوگ 2-3 باتیں لگا کر آگے اس میں تبصرہ کرتے تھے۔ اتنے سے عرصے میں ہر ایک جو فاطمہ کو بخوبی جانتا تھا، وہ بھی جو صرف نام سے جانتا تھا، وہ سب فاطمہ کے نام کردہ جرم سے واقف ہو چکے تھے، اور بڑی دلچسپی سے اس کے کردار کا تبصرہ کرتے تھے، بغیر اپنے کردار پر ایک بھی نظر ڈالے۔ اگر انسان ایک تفصیلی تبصرہ اپنے کردار پر کر لے تو اس کے لیے اپنے اندر اتنے کھوٹ نکل آئیں گے کہ وہ کبھی دوسرے کے کردار پر بولنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ پر یہاں ہمارے معاشرے میں سارے دودھ سے نہا کر پاکیزگی کی چادر خود پر لپیٹے کھلے عام دوسروں کے کرداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حارث الگ ڈپریشن میں تھا، اور سندس کی سانسیں تو ارسلان سے شادی پر ہی رک گئی تھی، جبکہ تہمینہ سکون میں تھی، جیسے برسوں بعد سکون میسر آیا ہو۔ اس کو دبئی آئے مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ سدھرنے کی جگہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر کام الٹا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی سوچوں کا 95% فاطمہ تھی، اور باقی کا 5% بھی مکمل کام نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی کام نہیں سدھار پا رہا تھا، اور حقیقت تھی کسی معصوم کی زندگی بگاڑ کر آپ اپنا کام سدھرنے کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ ایک الگ بات تھی کہ ارم الیاس کو کام سدھرنے کی فکر بھی نہیں تھی۔ پچھتاوا تھا کہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو محبت کرتا تھا، پھر نہ جانے کیسے وہ محبت سے خود غرضی پر آ گیا۔ یہ غلطی نہیں تھی، غلطی جان بوجھ کر نہیں کی جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل کیا کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رات کے کس پہر لڑکی کے کمرے میں کسی لڑکے کو دیکھا جائے تو لڑکی پر کیسی کیسی تہمتیں لگتی ہیں، لوگ تو مار دیتے ہیں۔ وہ کیوں چپ ہوا تھا اس وقت؟ کاش وہ حارث پر ہاتھ اٹھاتا اور اسے حقیقت سے آشنا کرتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا رہتا ہے، جو ارم کو بھی ہو رہا تھا۔ میں اپنی زندگی بالکل آزاد جیوں گی، دیکھنا۔ نے اپنے سٹار کا فیوچر پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میری شادی کے بعد کی زندگی بہت بہت بہترین اور آزاد ہوگی۔ وہ چہہ کر بولی، رہنے دو فاطمہ، سٹار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ زینب منہ بنا کر بولی تھی، اچھا یہ کہنے کی باتیں ہیں، پر مہندی کا تو سچ ہے نا؟ دیکھو میری مہندی کا رنگ بہت گہرا آتا ہے، اور 1 منٹ رکو۔ کہتے ساتھ اس نے اپنے پاؤں پر جوتے اتارے اور پھر موزے بھی اتارنے لگی۔ زینب اس کی بتوکی حرکتوں پر سے الجھ کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو میرے پاؤں کی انگلی انگوٹھے سے تھوڑی لمبی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جس کے پاؤں کی انگلی اس کے انگوٹھے سے بڑی ہو، شوہر اس کی انگلیوں پر ناچتا ہے۔ اپنے پاؤں کی انگوٹھے کی برابر والی انگلی زینب کو دکھاتے وہ فخریہ بولی، اور پھر ساتھ ہی موزے واپس پہننے لگی۔ اور ہاں آئی، بس فاطمہ بس، مجھے پتا چل گیا ہے تمہارا شوہر زن مرید ہوگا، بس تمہاری انگلیوں پر ناچے گا، اور ہاں وہ والے ڈانس پر نا، اس پہ تو بالکل ہی وہ بہت ناچے گا۔ مار ڈالا اللہ، مجھے مار ڈالا۔
زینب ایک ہاتھ ماتھے پر رکھ کر نقل اتارتی بولی، جبکہ فاطمہ نے نیچے رکھا جوتا اسے کھینچ کر مارا، جو زینب کے سائڈ پر ہونے سے سیدھا میڈم زرینہ کے سموسے کی پلیٹ میں گرا، جس سے بیچارہ سموسہ پچک گیا اور چٹنی اچھل کر میڈم زرینہ کے صاف شفاف اینک پر خوبصورت سا پرنٹ بنا گئی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گرتے بے مول ہو گئے۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھے وہ اپنا ماضی کنگال رہی تھی۔ اسے کہیں بھی ایسا اپنا کوئی عمل نہ ملا جس میں اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، یا کسی کے ساتھ بہت برا کرنے کا سوچا ہو، یا کسی بھی کردار کے متعلق کوئی بھی کمنٹ پاس کیا ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ ہر بار گناہوں کی سزا نہیں ملتی فاطمہ، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ میرب کی 2 دن پہلے کی گئی بات اس کے کان میں گونجی، اور اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ آزمائش بھی اتنی لیتا ہے جتنا انسان برداشت کر سکے۔ میری برداشت ختم ہو گئی ہے اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ وہ اپنے آنسو اپنے ہاتھوں میں گرائے، اپنے ہاتھ پھیلائے کامتے ہاتھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، یہاں ہر کوئی میرے کردار کو روندنے میں مصروف ہے، میرے محافظ نے ہی مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ، میں معاف نہیں کروں گی کسی کو بھی، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ کہتے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا اللہ، صرف تیری رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بولتے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رو دی۔ یہ میرے لیے آسان نہیں، آپ جانتے ہیں، بالکل بھی آسان نہیں، پر تیری رضا کی خاطر میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ پلیز میری آزمائش ختم کر دے، ورنہ یہ بھی مجھے ختم کر دے۔ مجھے نہیں چاہیے زندگی، وہ اگر یہ میری کسی غلطی یا گناہ کی سزا ہے تو اسے معاف کر دے۔ کہتے ہیں بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، آپ کیسے محافظ ہیں اسامہ؟ آپ کی بہن کو اس قدر بدنام کر دیا، اس کی زندگی سیاہی ہوتی جا رہی ہے اور آپ سب سے دور سکون سے سو رہے ہیں۔ اسامہ کی تصویر کو ہاتھوں میں لیے وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، اسامہ اگر آج آپ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ کوئی کچھ کہہ سکے۔ میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتر سکی اسامہ، نہ ہی میں آپ کی بہن کی دکھ کی دوا بن سکی، نہ آپ کے ماں باپ کا سہارا۔ میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتر سکی۔ وہ سسک اٹھی اور اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے اس نے پیچھے دیکھا، جہاں میرب نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارا حوصلہ بہت بلند ہے مریم، تم بہت بہادر ہو، تم امیدوں سے بڑھ کر اس پر اتری ہو مریم۔ کہتے ساتھ میرم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور مریم کے گلے لگے وہ پھر سے سسک اٹھی۔ مریم، فاطمہ کو سنبھال لو، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کے سامنے جاؤں، اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ میرب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ فاطمہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی تھی اور مریم نے اس کے سرہانے پر بیٹھی اسے پکارا۔ وہ فاطمہ کو سنبھالنے میں خود بھی تھوڑا سنبھل گئی تھی۔ فاطمہ نے آنکھوں سے بازو ہٹائے اور اسے دیکھا۔ اس کی سوجی آنکھیں ابھی بھی رونے کی چغلی کر رہی تھیں اور مریم کی آنکھوں کا بھی وہی حال تھا۔ اس کو دیکھتے مریم نے ہونٹ دبائے اپنے آنسوؤں کو بھی حلق میں اتارا۔ وہ اسے سنبھالتی ہوئی آئی۔ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے بھابھی۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ جو تمہارے اپنے تھے ہی نہیں، ان کے کھونے پر کیا آنسو بہانا؟ کیوں ان کی تکلیف میں گھلی جا رہی ہو فاطمہ؟ بیڈ سے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی اور بھوک ہرانے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی اور بی پی بھی لو رہنے لگا تھا۔ مریم کے سہارے وہ کھڑی ہوئی اور مریم کی بات کو کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش کھوتے زمین پر گرتی۔ دیر سے پہلے مریم نے بمشکل اسے کھڑا کر کے بیڈ پر لٹایا۔ فاطمہ کا اچانک بالکل زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر مریم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے فوراً سے چیخ کر میرب کو بلایا اور وہ مریم کی چیخ سن کر فوراً کمرے میں آئی، لیکن جیسے ہی نظر بیڈ پر بے سود فاطمہ کی وجود پر پڑی، ان کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتے انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر مریم اور اپنے سہارے سے اسے باہر لا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا۔ مریم نے جلدی سے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹی اور سفیان جو کچھ دیر پہلے سویا تھا اسے لے کر فاطمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور ساتھ ہی اپنا فون نکال کر عارف صاحب کو فون لگانے لگی۔ میرب جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور چوکیدار کے دروازے کھولنے پر فوراً گاڑی باہر نکالی اور گاڑی کو گھر کے قریبی ہسپتال کے راستے پر ڈالا۔ 10 منٹ کے راستے کے بعد ہسپتال کی اور اسٹریچر منگا کر نرس اور وارڈروب بوائے کی مدد سے فاطمہ کو اندر لے گئے۔ فاطمہ کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ میرب اور فاطمہ روم کے باہر کھڑی دعا مانگتے مضطرابی کی کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ مریم کی درد پورت ہونے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا، پر گھر پر کوئی اور نہیں تھا اور فاطمہ کی حالت بگڑ رہی تھی، اس لیے وہ نقاب کر کے آ گئی۔ 10 منٹ گزرے تھے جب عارف صاحب بھی دوبارہ کچھ کھو جانے کے خوف سے ڈر سے پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے فاطمہ کو؟ نم آنکھوں سے انہوں نے سوال کیا۔ اب ایک اور واحد اولاد کھونے کا حوصلہ نہیں تھا ان میں۔ میرب ان کی بات کا جواب دیے بغیر ان کے گلے لگ کر روئی۔ اب اسے کچھ بھی ہوا فاطمہ تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، میری بچی مجھے واپس چاہیے۔ اب کہ عارف صاحب کے پاس بھی کوئی تسلی نہیں تھی، وہ مرد تھے پر ان کی بھی ہمت نہیں تھی، وہ کتنے غم سہتے تھے تو انسان ہی۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتے تینوں فوراً ان کی جانب بڑھے۔ وہ ٹھیک ہیں؟
ان کے روئے ہوئے پریشان چہرے دیکھ کر ڈاکٹر نے فوراً انہیں تسلی دی اور اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ روم میں داخل ہوئے۔ مریم اور میرب بھی ساتھ تھیں۔ سامنے بیٹھی ڈاکٹر عارف کو جانتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی کہی بات سب کے اوپر کسی بم کی طرح گری۔ کیا؟ کب؟ فاطمہ پریگ؟ میرب بولتے بولتے الفاظ ادھورے چھوڑ گئی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ شاید اسی لیے اتنی لاپرواہی کی ہے۔ اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا، لیکن ڈپریشن اور ڈائٹ صحیح نہ لینے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا ہے اور ان کی باڈی میں خون کی بہت کمی ہے اور کمزور بھی ہیں۔ ان کا بی پی بہت لو تھا۔ یہ ان کی فرسٹ پریگننسی تھی۔ اس میں تو آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ خیر، آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے علم میں تھا، اللہ کی رضا اسی میں تھی، جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اب ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، جلد کوئی اچھی خوشخبری دوبارہ اس سے نواز دے گا۔ پشتوارانہ انداز میں بولتے آخری جملے انہوں نے میرب کی آنکھوں میں بھرے آنسو دیکھ کر کہے، ورنہ جو حالت انہوں نے فاطمہ کی دیکھی تھی، ان کا دل کیا تھا کہ پولیس کیس کر دے۔ دوائیوں کی پرچی عارف صاحب کے ساکت وجود کی طرف بڑھاتے انہوں نے فاطمہ کو ہوش میں آنے کے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ جو اپنے تھے ہی نہیں، ان کے کھونے پر کیا رونا؟ کچھ دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا اور اس وقت عارف صاحب، میرب اور مریم اس کے ساتھ تھے۔ عارف صاحب سفیان کو گود میں لیے بیٹھے تھے، میرب سپارہ پڑتی اس پر پھونک رہی تھی اور مریم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آواز پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میرا اپنی سپارہ بند کر کے پھر فاطمہ پر پھونکا اور اس کے جملے پر مریم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب تو میرا اپنا کھویا ہے بھابھی، میرے وجود کا حصہ کھویا ہے، وہ میرا تھا۔ بولتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں سے پانی نکلتا اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ میں اپنے لیے سب کو معاف کر چکی تھی بھابھی، لیکن اپنی اولاد کے قتل کے لیے کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ سب شامل ہیں اس قتل میں۔ ان کی تہمتیں کھا گئی میری اولاد کو۔ وہ روتے ہوئے دہائیاں دینے لگی۔ تینوں پتھر بنے سے دیکھ رہے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے کچھ بولیں۔ دیکھتے دیکھتے دن گزرتے گئے اور مریم کی عدت کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اس عرصے میں کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ مریم تو اب بھی مسامہ کی محبت میں ویسی ہی تھی، لیکن فاطمہ کو سنبھالتے سنبھالتے وہ خود بھی سنبھل چکی تھی۔ مرنے والے کے ساتھ کوئی مرتا نہیں، بس کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اس کے جانے سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ بات تھی کہ اب مریم سنبھل گئی تھی، لیکن اب تک وہ اس تنہائی کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ بے شک جب اسامہ تھا وہ تب بھی اس سے دور رہتا تھا، پر وہ تھا یہ ہی کہ مریم کی خوشیوں کے لیے وہی کافی تھا۔ فاطمہ کے آنسو اپنی اولاد کے غم میں آخری بار رونے کے بعد خشک ہو چکے تھے اور دل اب پتھر کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ وہ کل 21 سال کی ہوئی تھی اور یہ 20 سے 21 سال کے درمیان کا وقت اس کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ عارف صاحب اب ٹھیک تھے اور میرب کو بھی روتا دیکھنے سے پہلے ہی انہیں سنبھال لیتے تھے۔ اور جو سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب سب نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ خوشی اتنی سی بھی رمق ان کے گھر میں جیسے تھی ہی نہیں۔ حارث کی جاب واپس لگ چکی تھی، لیکن پہلے جتنی اچھی نہیں تھی۔ 2 ہفتوں بعد سندس اور ارسلان کا نکاح طے پایا تھا، جسے نہ ارسلان راضی تھا اور نہ ہی سندس۔ سندس اب بھی وقت ہے ارحم کو فون کرتی رہتی تھی، لیکن کیا پتہ کال لگ جائے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی جو اب تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ تہمینہ تو اب بہت خوش رہنے لگی تھی اور سندس کی شادی کی تیاری میں مگن تھی۔ زندگی میں پہلی بار ارحم الیاس کو بزنس میں لاس ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا شدید۔ الیاس مبین بھی حیران تھے، کتنے آسان مسئلے کو نہ سنبھلتے وہ کتنا لاس کر گیا، اور اب وہ شکستہ حالت میں واپس پاکستان آ رہا تھا۔